کہ بنی اسرائیل نے مچھلی کھائی تھی، مچھلی ہفتے کے دن اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعہ، جمعہ کھاؤ، اور اللہ نے 6 دن مچھلی غائب کر دی اور ہفتے کو سارا دریا بھر دیا۔ ان کم بختوں نے 4 دن صبر کیا، پھر کنڈیاں ڈال دیں، ہم سے نہیں بھوکا رہا جاتا، اور کھانا شروع کیا۔ مچھلی حلال، دریا کی مچھلی حلال، کسی کی ملک نہیں، پر رات کو انسان سے صبح اٹھے تو اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، تو سارے صبح بندر تھے، بچے بچیاں، مرد عورت، بوڑھے جوان، سب بندر تھے۔ شراب کی بٹیاں، قتل گاہیں، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، ظلم و ستم، نماز کا چھوڑ دینا، روزے کا چھوڑ دینا، لوگوں کے حق کھا جانا، مال دبا جانا، جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، ماں باپ کو رسوا کرنا، بھائی کا بھائی سے بائیکاٹ کر دینا، بیویوں پہ ظلم کرنا، بیویوں پر ستم کرنا، بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جس سے عرش کانپتا، زمین پھٹتی، ہم بندر خنزیر بنتے، یا ہوا اڑاتی، یا پانی بہاتا، یا زمین نگلتی، یا پتھر برستے، یا آگ جلاتی، یا بجلیاں کڑکتی، یا سائے کا کون دھوتے۔ اس کملی والے کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگ کے گیا، اولاد کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کر گیا اور تمہارے لیے ضد کر کے گیا۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کیا کرو گے میری امت؟ یہ کیوں نہیں کہا کیا کرو گے میری اولاد کے ساتھ؟ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا۔ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، اب میرا کام بن گیا ہے۔ اور اچھا میری امت، میں تمہیں آخری وصیت کرتا ہوں، آخری، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا۔ یعقوب آباد کی امت، سجدہ اللہ کو ہے، سجدہ اللہ کو ہے، سجدہ اللہ کو ہے، کسی پتھر کو نہیں، کسی مورتی کو نہیں، کسی درخت کو نہیں، کسی جانور کو نہیں، کسی انسان کو نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی کام بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو پہچانوں، میرا نبی کائنات پہ جو احسان کر گیا وہ گنے نہیں جا سکتے، وہ لکھے نہیں جا سکتے، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں اور سارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کے احسانات میں سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اللہ کا پتہ بتا دیا، اس نے ہمیں اللہ کا پتہ بتا دیا، ہمیں پتھر کی پوجا سے بچا لیا، ہمیں آپ کی پوجا سے بچا لیا، ہمیں انسانوں کی پوجا سے بچا لیا، ہمیں انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے میری امت، جب کبھی سوال ہو تو اللہ سے کرنا، اللہ کے بندوں سے نہ کرنا۔ اے میری امت، جب مدد کی ضرورت پڑے، جب مدد کی ضرورت پڑے، صرف اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں، وہ قائم ہے، اسے زوال نہیں، وہ دائم ہے، وہ ختم نہیں، وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ موت سے پاک، وہ نیند سے پاک، وہ تھکن سے پاک، وہ غفلت سے پاک، وہ بخل سے پاک، وہ ظلم سے پاک، وہ ہر قسم کی جہالت سے پاک، خزانوں کے پھڑ جانے سے پاک۔ وہ احد صمد لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، العلی لا سمیع لہ، الغنی لا ظہیر لہ۔ یہ میرے ایک نبی کا احسان عظیم ہے، اس نے لا الہ الا اللہ سکھایا، پھر سجدہ سکھایا، پھر اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کی قسم، رسول نہ ہوتا تو اللہ کو کون جانتا؟ ارے وہ ہے تو اللہ ہے، اللہ تو تھا، وہ ہے، وہ رہے گا، پر ہمیں تو نہیں پتہ چلنا تھا نا۔ ہمارے اوپر میرے محبوب کا اور پوری کائنات کے انسانوں پر محمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا احسان تو انہوں نے بتایا
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا 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 لا، نفی نفی، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، زمین زمین نہیں، آسمان آسمان نہیں، بادل بادل نہیں، پانی پانی نہیں، ہوا ہوا نہیں، پتھر پتھر نہیں، پہاڑ پہاڑ نہیں، انسان انسان نہیں، نبی نبی نہیں، جنت جنت نہیں، دوزخ دوزخ نہیں۔ اللہ ہے تو یہ سب کچھ ہے، اللہ نہ ہے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں، اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اس کے خزانے بھرے، اس کی طاقت لازوال، اس کے لشکر بے شمار، اس کی عطا بے مثال، اس کے آگے جھولی پھیلا، اس کے آگے ہاتھ اٹھا، اس کو مدد کے لیے پکار کہ وہ ہر وقت ہر پل تیرے ساتھ شہرگ سے زیادہ قریب، باقی تو سب صفر ہے۔ جو لا کہا لا، لا لا الہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے نبی کا احسان یعقوب آباد والوں پر، سندھ ہند پر، عرب و عجم پر، کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا سبق سکھایا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ ایک دفعہ کہہ لے تو کروڑوں سال کے گناہ بھی ہوں تو اللہ ایسے دھو دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے ساری دھرتی عبادت سے بھر دے، اور یہ کلمہ نہ پڑھے تو وہ جہنم میں ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو بھی آگ ہے، برباد ہے، بے آباد ہے، ویران ہے۔ تو میرے نبی کی آخری وصیت نصیحت، میری امت، اللہ کو اللہ جاننا، سر اس کے آگے جھکانا، سر اس کے آگے جھکانا۔ کاجی سستی ہوتی ہے پڑھی نہیں جاتی، سستی ہوتی ہے جاتی۔ تمہیں ایک نماز کا قصہ سناتا ہوں، پھر تمہاری مرضی پڑھو یا چھوڑ دو۔ 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، 61 ہجری ہے، کربلا قائم ہے، چاند سورج آج پریشان ہے، کائنات آج پریشان ہے کہ یہ اہل بیت کا پاک خون کیسے بہہ رہا ہے، اور زمین آسمان ایک عجب نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا افضل ترین انسان اپنی اولاد سمیت سینہ سپر ہے کہ میں باطل کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، میرا سر کاٹ دو۔ اور یہ پیغام ہے کہ مسلمان پیسے پہ نہیں بکتا، کرسی پہ نہیں بکتا، دولت پہ نہیں بکتا، دنیا کے چسکوں پہ نہیں بکتا، یہ سر تو کٹاتا ہے پر اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سر نہیں ہٹاتا، نہیں ہٹاتا۔ ہاں عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو موڑے تے مکھنا، سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ پھنے۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ پھنے۔ عاشق ہوئیں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علام ہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ بہو، توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، 20 جوان شہید ہو چکے ہیں، 72 میں 52 باقی ہیں، اور حضرت حسین زہیر سیدھے ہاتھ کا سردار جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اس کو بلاتے ہیں کہ جاؤ کوفے والوں سے کہو جنگ بند کرو، نماز پڑھنے دو، نماز پڑھنے دو۔ نہ پڑھو، ابھی تو جنت تیرے لیے تیار ہے، نہ پڑھ تو کیا ہو جائے گا؟ کیا نہیں پڑھنی ہے تاکہ یعقوب آباد والوں کے منہ پہ تھپڑ پڑے کہ کس منہ سے کہہ رہے ہو نہیں پڑھی جاتی، کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے شمر سے کہا جنگ بند کرو، نماز پڑھنی ہے۔ وہ کم وقت کہنے لگا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں، اللہ، اور کہنے لگا
تمہاری نماز تو ہوتی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے لخ لعنت ہے تیرے اوپر، یہ وہ گھر ہے جس کے طفیل امت کو نماز ملی، ان کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے۔ واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دیتے، تو نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول پیغام دے گیا امت کو، ایسا کرو آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے جنگ کرو۔ نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ جیکب آباد کا تاجر یہ نہ کہ گاہک زیادہ رہ گئی، ہاں جیکب آباد کا سردار یہ نہ کہ میں تو اپنی قوم کے جھگڑے مٹا رہا تھا اور مجھے نماز یاد نہ رہی، تیری کیا سرداری ہے، تو کمی ہے حسین کے آگے۔ ہائے ہائے، بچے کھیل رہے تھے، بچے حضرت حسن بھی کھیل رہے تھے، تو حضرت عمر گزرے تو بچے بھاگ گئے، تو حسن کو غصہ آ گیا کہ ہمارا کھیل خراب کر دیا۔ تو کہنے لگے حل انت الا عبد ابی، تو میرے نانے کا غلام ہے، تو نے میرا کھیل خراب کر دیا۔ تو عمر ایسے پر اور حسن کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگے، کہا بیٹا یہ گواہی قیامت میں بھی دے دینا، میں تیرے باپ کا کمی ہوں، میں تیرے باپ کا کمی ہوں، غلام نوکر ہوں، یہ قیامت کے دن بھی گواہی دے دینا، یہی گواہی میرا آسرا ہے۔ ہاں آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو، اور جیکب آباد اور ڈیرہ مراد، اور پتہ میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں، کیا کیا نام ہے اس علاقے کے، ڈیرہ اللہ یار ایک راستے میں نظر آیا تھا، ڈیرہ مراد، جمالی، نوتال اور شکارپور، ان کے سب کو سنا دو سنا دو سنا دو کہ سرے دار بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نیزوں پہ سر چڑھا کے بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر بھی سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ ہاں یا اللہ کی جنت بجھا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی دوزخ کو بجھا دو، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا قبر میں جانے کا انکار کر دو، یا اللہ بلائے حساب کے لیے تو کہنا میں نہیں آتا ہوں، یا یہ طاقت ہے تو کر دو، یا یہ چھوڑ دو جو ہو رہا ہے، یا یہ چھوڑ دو جو ہو رہا ہے۔ یہ راہیں جنت کی نہیں ہیں، یہ جہنم کی راہیں ہیں۔